ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اکبر، روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا، کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں، وہ ایک باری اے دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ میں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، دنیا کچھ چند ہزار لوگ ہون گے جنہاں ہمالیہ پہاڑ ویکھیا ہے، چونکہ پورے سال میں صرف 10 دن کے لیے بادل ہٹتے ہیں، 10 دن اکٹھے نہیں، سال میں 10 دن پورے سال میں۔ تو ایک دفعہ ہم جہاز پہ جا رہے تھے کھٹمنڈو سے بنگلہ دیش، تو کیپٹن نے اعلان کیا آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آج ہمالیہ پہاڑ پورا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ اکبر، روز ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، بیان میں بھی بولتے ہیں، پر اس پہاڑ کو دیکھ کر جو اللہ اکبر میرے دل سے نکلا وہ آج تک نہیں نکلا، کہ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے، ستاروں سے بڑا ہے، آسمان سے بڑا ہے، جنت سے بڑا ہے، کرسی سے بڑا ہے، عرش سے بڑا ہے، لوح محفوظ سے بڑا ہے۔ یہ تو مخلوق ہیں، مخلوق اور خالق میں کوئی جوڑ نہیں، ایک لامحدود ذات ہے، ایک محدود ہیں۔ عرش کتنا ہی بڑا ہو، اینڈ ہے، یہ شروع یہ ختم۔ جنت کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم۔ دوزخ کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم۔ کائنات کتنی بڑی ہو، یہ شروع یہ ختم۔ تو اللہ اور کائنات میں کوئی مناسبت نہیں، اللہ لا محدود ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا جاننے والا، کوئی مناسبت نہیں، لا محدود۔ کیڑی، چیونٹی اور آسمان میں کوئی مناسبت نکل آئے گی کہ آسمان بھی ایک جگہ مک جاندہ ہے، چیونٹی بھی ایک جگہ مک جاندی ہے، لیکن اللہ کی تو انتہا کوئی نہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہ عزت و حکمت والا۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ۔ اللہ اکبر، کیسا بادشاہ ہے کہ ساری کائنات کو اپنی غلامی کے نیچے دیا ہوا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان پر قابض، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اب سنو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہ اول، اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ آخر، اس کے بعد کچھ نہیں، وہ بلند، اس کے اوپر کچھ نہیں، وہ چھپا ہوا، اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ وہی رب ہے جس نے 6 دن میں زمین آسمان بنائے، عرش پہ استوا کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ سبحان اللہ۔ آسمان سے جو کچھ اترتا ہے وہ تو نظر ہی نہیں آتا، بارش تو نظر آتی ہے نا،
تو بارش کی مثال لو، دنیا میں کتنی بارشیں ہو رہی ہیں، میرے رب اللہ کی قسم بارش، ہر بارش کی میں کتنی تعداد میں قطرے گرے اللہ کو معلوم ہے، اور ایک وقت میں پوری دنیا میں جو بارشیں ہو رہی ہیں اس میں کتنے قطرے گرے، یعلم ما یلج فی الارض، وہ جو پانی زمین میں اتر گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک ایک قطرہ گنیا ہوا ہے، گنیا ہوا ہے، گنیا ہوا ہے۔ میں پاناما گیا، وہاں جیسی بارشیں میں نے 6 بر اعظم میں نہیں دیکھی، ایسی خوفناک، ایسی تیز اور ایسی بجلی کی کڑک۔ تو میرا رب کہتا ہے جو زمین میں گیا تیرا اللہ جانتا ہے، وما یخرج منہا، اس سے کتنے دانے نکلے، کتنی گھاس نکلی، کتنے پتے نکلے، اس میں سے کتنے کیڑے نکلے، پتنگے نکلے، بچھو نکلے، سانپ نکلے، پھل نکلے، پھول نکلے، درخت نکلے، ٹہنیاں نکلیں، شاخیں نکلیں، ڈالیاں نکلیں، بور نکلا، دانے نکلے، پھل بنے، پھل بن کے نکلے، تیرا رب سب جانتا ہے۔ وما یخرج منہا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تم 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، ولا 5 الا هو سادسهم، 5 ہو تو چھٹا اللہ ہے، ولا ادنی من ذلك ولا اکثر، 4 ہو، 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، 10 ہو، 1000 ہو، اللہ کہتا میں توڑے نال، میں توڑے نال، تسی بوئے بند کر لو، کڑیاں دے لو، بتیاں بجھا دو کہ میں توڑے نال، اچھا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، برا کر رہے ہو تو بھی دیکھ رہا ہوں، سجدے میں سر رکھے رو رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، گھنگروں کو چھنکتے دیکھ رہے ہو یہ بھی دیکھ رہا ہوں، ہر شے میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ این المفر، کہاں بھاگو گے، کدھر جاؤ گے؟ تو میرا اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے بتاؤ مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اللہ۔ منہا خلقناکم، اے مٹی جو پیدا کیتا، فیہا نعیدکم، مٹی میں ڈال دوں گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے نکالوں گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ماں کے پیٹ میں نطفہ بنایا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، اسے ایک جونک بنایا، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اسے ایک گوشت کا لوتھڑا بنایا، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اس میں ہڈیاں ڈالیں، ہڈیاں، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں پھر یہ شکلیں تمہیں دیں جن کو لے کر تم بھی بیٹھے ہو، میں بھی بیٹھا ہوں، ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں۔ ہماری بجلی چلی جائے تو ہمارا کام بند ہو جاتا ہے، جی بجلی کوئی نہیں، اور میرا اللہ کہتا ہے میں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں تمہیں بناتا ہوں۔ اور کیا میرا رب ہے، 7 ارب انسان ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا، اور رنگ ٹوٹل ہیں کتنے؟ ٹوٹل دنیا میں 7 رنگ ہیں، 7 ٹوٹل 7 رنگ ہیں، ٹوٹل 7 رنگ ہیں، صرف 7 رنگوں سے 7 ارب انسانوں کی 14 ارب آنکھیں بنائی ہیں، کسی ایک کی آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا۔ کیا کمال ہے! یہ انگلیوں کے پوروں پر لکیریں ہیں، کسی ایک انسان کی لکیریں دوسرے سے نہیں ملتی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامًا، 1400 سال پہلے اللہ کہہ رہا ہے، یہ کہتے ہیں ساڑی ہڈیاں نو جمع کون کرے گا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا،
میرا بندہ تو ہڈیوں کو کہتا ہے تیری انگلی کا پورا بھی تجھے واپس کروں گا، یہی تجھے واپس کروں گا، اس کی لکیریں دیکھ لینا، تیری ہوں گی کسی اور کی نہیں ہوں گی۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا حق رب اور سچ رب۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید۔ کائنات میں تمہیں میں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یہ چڑھتا سورج، یہ نکلتا سورج، یہ ڈھلتا سورج، یہ ڈوبتا سورج، یہ سب تیرے رب کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ بال کی طرح باریک چاند، اگلے دن اس سے بڑا، اگلے دن اس سے بڑا، 14 دن میں پورا بڑا، 15ویں دن میں چھوٹا، 16ویں میں اس سے چھوٹا، 17ویں میں اس سے چھوٹا، 18ویں میں اس میں چھوٹا، 27 کی رات کو غائب ہو گیا۔ کدھر گیا؟ کتھے گیا؟ 3 دن بعد پھر ادھر سے نکالتا ہے۔ یہ کیا میرے رب کا کمال ہے، کیا اس کی شہنشاہی ہے۔ نسقیکم من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، مجنو پٹھے ساوے کھوائے، پانی چٹا پوایا، اندر گوبر بنیا ناپاک، اندر خون بنیا ناپاک، تے سفید دودھ کتھوں آ گیا؟ یا تو اسے انہوں چونا کھوایا ہوئے، مجھے نو گائیں نو چونا کھوایا ہوئے، سفیدہ کھوایا ہوئے، بھون پٹھے سبز، بھون خشک، پانی سادہ، اور وہ اندر کیا نظام چلا رہا ہے آسمان پہ بیٹھ کر کہ تھنوں سے دودھ نکل رہا، خالصاً لگا رہا خالص، تسی ویچ پانی ملا دے ہو تو بکری گل لے، خالص سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے مزیدار۔ یہ کون دودھ نکالتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بھینس کے تھنوں میں دودھ کیوں آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوتے ہی بلی کے تھنوں میں دودھ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ میرے پوتوں کو بلیوں کا شوق ہے، تو وہ بلی کے بچے اندھے ہوتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں، اور ماں کے تھن نظر ہی نہیں آتا، ایسے ڈاٹ ہوتا ہے، انے ہو کے ماں دے تھن تے پہنچ جاندے۔ انسان کے بچے کو ماں اپنی چھاتی سے لگاتی ہے، وہ کدی این منہ کر لیندے، کدی این منہ کر لیندے، اور بلی کا بچہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے نا، پوتوں نے رکھے ہوئے ہیں، وہ اندھا ہو کے کھسکتا 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 اتنا سا تھن ہوتا ہے، وہاں پہنچ کے اس کو منہ میں لے لیتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من دا ہوندا ہے، صرف 9 من، ویل مچھلی کا بچہ صرف 9 من کا، اور وہ ماں کے ساتھ ایسے پھر بھاگتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ ساڑھے بچے تو 3 سال تائیں کدی ایدے ڈھان دن کدی ایدے ڈھان دن، وہ پیدا ہوتے ہی ماں کے ساتھ بھاگتا ہے، اور ویل مچھلی دودھ دیتی ہے، اور وہ پیدا ہوتے ہی اس کو پتہ ہے کہ میری ماں کے تھن کہاں ہیں، پانی میں، پانی کے اندر۔ کون وہاں اسے پہنچاتا ہے؟ دودھ کون نکالتا ہے؟ منہ میں کون ڈالتا ہے؟ چوسنا کون سکھاتا ہے؟ بچے کے منہ میں جب ماں اپنا چھاتی کو ڈالتی ہے تو یہ کہاں سے سیکھتا ہے؟ اس کو یہ علم کہاں سے آتا ہے کہ وہ ایسے اس کو چوستا ہے؟ یہ علم اس کے اندر کہاں سے آتا ہے؟ ہرن کے نافے میں مشک کیسے بنتا ہے؟ کون بناتا ہے؟ دنیا کا مہنگا ترین دوا اور خوشبو وہ کیسے بن جاتی ہے؟
مچھلی کا تھوک تھوک عنبر کیسے بن جاتا ہے؟ مچھلی کی تھوک، عنبر مچھلی ہے، وہ الٹی کرتی ہے، وہ الٹی عنبر بن جاتی ہے، 1.5 لاکھ روپے تولہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ان درختوں پہ پھل کون لگاتا ہے؟ ان میں مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ چوہا بلی کو دیکھ کے کیوں بھاگتا ہے؟ وہ تو آج ہی دیکھ رہا ہے، انہوں کو تو پتہ لگ گیا میں نے کھا جاوے گی، اسے کیسے پتہ چلتا ہے یہ کھا جائے گی؟ یہ علم اللہ کس طرح تقسیم کرتا ہے اپنے مخلوق میں، اب انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں۔ پرندے کیسے خوراک چونچ میں دبا کے لاتے ہیں اور پھر بچوں کے منہ میں ایسے ایسے کر کے ڈالتے ہیں، ایک باری اے دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ، پھر او دے منہ وچ۔ یہ کون کر رہا؟ اللہ کی قسم، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ تو وہ ہم سے پوچھتا ہے او پتہ تھا کرو تمہیں میں نے پیدا کیا کیوں ہے؟ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میرے بندے میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا، کھیل کود میں ضائع نہ کرنا اپنے آپ کو۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ فَلَا تَتْعَبْ، تیرے رزق کا میں ذمہ لے چکا ہوں، ذمہ لے چکا ہوں۔ اپنے آپ کو غلط راستوں سے جو جھوٹ نہ بولیے تو بس پھر کاروبار کیویں ہوئے، 2 نمبری نہ کریے کاروبار کیویں ہوئے، ملاوٹ نہ کریے پیسہ کیویں بچے۔ میرا رب کہتا ہے لا تتعب تکفلت برزقک، میں تیرے رزق کا ذمہ لے چکا ہوں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پہنچایا تھا وہی رب تجھے باہر لا کے بھی رزق پہنچائے گا، تجھے کھلائے گا۔ تیری موت نہیں آئے گی جب تک تو اپنا آخری دانہ نہیں کھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی مان کے چلنا ہے اور اسی کو راضی کرتے کرتے مر کے اس کے پاس پہنچ جانا ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ جتنے مرضی گناہ کیے ہوں ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اس کو ایک دن خیال آیا یار میں 99 بندے مار چھڑے، میں توبہ تو کراں۔ تو وہ ایک صوفی صاحب کے پاس گیا کہ صوفی صاحب میں 99 بندے مارن، میری کوئی توبہ ہے؟ وہ آکھن لگا توبہ توبہ توبہ، تو فرعون تیری توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ اس آکھا موڑے 99 والا کیا چکر ہے، 100 تا پورے کران ٹھا، ایک وار 14 سر بھی لا دیتا، چلو اس آکھا 100 پورے ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا کہ مولانا صاحب میں نے 100 قتل کیے ہیں، میری توبہ قبول ہے؟ اور قتل سب ناجائز، ناحق، ظلم۔ انہوں نے کہا بیٹا توبہ کیوں نہیں قبول؟ توبہ تو سب کی قبول ہے لیکن شرط یہ کہ توبہ پکی ہو، یہ نہ ہو ادھر توبہ کرے ادھر توڑ دے۔ ایسا کر، یہ بستی ہے غلط لوگوں کی، تو یہ چھوڑ دے، اور وہ بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں جا کے تو اپنا قیام کر، تو نیک لوگوں میں رہے گا، تیری توبہ پکی ہوگی، سب معاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی میری معافی ہو جائے میں گھر بھی چھوڑ دینا۔ اس نے اپنا بوریا بستر اٹھایا اور اپنی بستی کو چھوڑ کے وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا۔ راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت ہے تو اس نے ایک دم ایسے جمپ لگایا تو وہ ایسے کر کے گرا تو اس کے جو بازو تھے نا وہ آگے تھے
اور پاؤں پیچھے تھے اور وہ مر گیا۔ قربان جائیں، اللہ نے آپ پہ ہی جنت کے فرشتے بھی بھیج دیے، دوزخ کے فرشتے بھی بھیج دیے۔ دوزخ کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مجرم ہے، آپ پولیس والے آ گئے نا، اسی انہوں ہتھ کڑی لاونی ہے۔ تو جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمارا مہمان ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اس لیے تم اسے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے۔ دوزخ کے فرشتوں نے کہا ابھی توبہ پوری نہیں، وہ نیکوں کی بستی میں پہنچا نہیں، وہاں جاتا تو توبہ پوری ہوتی۔ تو جنت کے فرشتوں نے کہا گھر تو چھوڑ دیا ہے نا، جا رہا تھا موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اور بھیج دیا۔ کتنے قتل کیے ہیں بھائی؟ بولو 100، ٹھیک، اور سارے بے گناہ، ٹھیک۔ وہ ایسے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے سے کہ ایسا کرو، زمین ناپو، وہ گاؤں ہے نیک لوگوں کا، یہ گاؤں ہے اس کا، زمین ناپو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اب حقیقت یہ تھی کہ اپنے گھر کے وہ قریب تھا اور اس بستی سے دور تھا۔ تو کائنات تو اللہ کی ہے، مخلوق ہے، تو جب وہ فرشتہ ناپنے لگا تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا لمبی ہو جا، پھیل جا۔ تو جب وہ فرشتے نے ناپا تو یہ زمین پھیل گئی تھی، فاصلہ زیادہ ہو گیا، وہ زمین سکڑ گئی تھی، فاصلہ کم ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا جنت والے لے جاؤ، 100 نال میں آپ پہ حساب کر لواں گا۔ یہ تو میرا اللہ ہے۔ سب سے آسان ہے اللہ سے دوستی لگانا، سب سے آسان ہے اللہ